السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب. سر آج کا موضوع ہم لے کے آئے ہیں، اچھوتا بھی ہے، چپتا ہوا بھی ہے، نازک بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایماندار، نڈر، لڑنے والا، آخری بال تک کھیلنے والا ایک لیڈر ملا، مگر اس کے باوجود آج 4.25 سال ہونے کو ہیں. جس قسم کی توقعات عوام کو تھیں، پاکستانیوں کو تھیں، پاکستان کو تھی، وہ اس طرح کے رزلٹ ابھی تک نہیں مل پائے. وہ اگرچہ کہ اس کی بھی پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں، ڈیٹ بہت زیادہ تھا، قرضے دینے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ ایک وزیر خزانہ پاکستان کے سابق گزرے ہیں، انہوں نے کہا بھی عمران خان کیا کہ کوئی بھی آتا تو پچھلی حکومتوں نے جس طرح کے بیٹل فیلڈ میں آرمی والے جگہ جگہ مائنز بچھا دیتے ہیں تاکہ دشمن اگر ادھر سے آئے تو وہ آگے بڑھ کے اٹیک نہ کر سکے، تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ مائنز لگا کے گئے ہیں، پچھلی حکومتیں لگا کے گئی ہیں تاکہ یہ بندہ ایک طرف سے سر اٹھائے تو دوسری جگہ پھنس جائے، دوسری جگہ سے سر اٹھائے تیسری جگہ پھنس جائے، تیسری جگہ سے سر اٹھائے تو چوتھی جگہ پھنس جائے. تو یہ عالم تھا کہ کبھی ترکی والوں کے ہم نے 3 ارب دینے ہیں تو 6 ارب ہم نے چائنا کے دینے ہیں. تو دونوں نے ورلڈ جوہتی کورٹس میں کیسز کیے ہوئے تھے ریکوٹیک کی وجہ سے اور دوسری اور معاملات میں، تو وہ بھی بڑے معاملات تھے. آئی ایم ایف کے بھی قرض اتارنے تھے، سود کی قسط بھی دینی تھی، سود کے اوپر سود بھی دینا تھا. تو ایسی بہت سی تھی جو کہ 10 ارب ڈالر کے قریب تھی. پھر اس کے بعد کرونا آ گیا، کرونا لے کے بیٹھ گیا، کیا پوری دنیا کو سٹینڈ سٹل کر دیا. تو ایسی بہت سی باتوں کے باوجود انہوں نے بہت کامیابی بھی حاصل کی. بلین ٹری والا بھی پروجیکٹ ہوا. پھر کرونا میں ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا، بلکہ عمران خان کی جو اس میں اسٹریٹجی تھی، جو ان کا طریقہ کار تھا، وہ اپنایا گیا، پسند کیا گیا. تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کمیاں رہ گئیں، کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے، جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یا عوام بھی بڑی خوش تھی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہ کرپٹ پکڑے گئے، چینی مافیا اسی طرح گھوم رہا ہے، گندم مافیا اسی طرح گھوم رہا ہے، گیس والے اسی طرح گھوم رہے ہیں. آج تک جن کے اوپر 400 500 ارب روپیہ ثابت ہو چکا، وہ بھی ضمانتیں لے کے گھوم رہے ہیں. اور جنہوں نے 300 سے 600 ارب روپیہ کھایا، وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جناب باہر چلے گئے. تو اسی قسم کی وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ اپنے رزلٹ نہیں لے پایا. کچھ اور بھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور ان کی نظریات اور ان کی تعلیمات کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ کون سی کوتاہیاں تھیں، ان کو کس طریقے سے پورا کیا جائے کہ ہم بہترین آبی صاحب پہ، صراط مستقیم پہ چل سکیں. اور جس میں وہ بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پھر اللہ بھی دیکھیں کس طریقے سے پھر ہماری مدد فرماتا ہے. تو میرے استاد محترم میں اس پہ روشنی ڈالیں گے. استاد محترم السلام علیکم. سر اس ٹاپک پہ کیونکہ آج کی ضرورت بھی ہے اور لوگ رہنمائی چاہتے بھی ہیں، تو علامہ اقبال کے الفاظ میں ان کی نظریات کی روشنی میں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حکومت کو کیا کرنا چاہیے، جو دانشوران پاکستان ہے یا تھنک ٹینک ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج آپ نے تمہید باندھی ہے نا، جی سر، میرے نقطہ نظر یا خیال کے مطابق میں کہتا ہوں کہ کاش کہ وہ آواز آپ کی آگے تک جائے انشاءاللہ. تو دیکھیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب، لاکھوں لوگوں نے جو ہے نا وہ موجودہ حکمران جو ہے عمران خان کی شکل میں جو ہے اس کو لوگوں نے سپورٹ کیا، ووٹ کیا. سر یہاں ایک سیکنڈ میں روکوں گا. یہ پروگرام انہی لوگوں کے لیے ہے جو عمران خان تک بات پہنچانا چاہتے ہیں، ایک پلان پورا لے کے جا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. خدا کرے انہی کے لیے پلیز. تو آپ دل کھول کے بات کریں. تو آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ یعنی وہ جو پروردہ ہے تاریخی طور پر ایک خاص طبقہ جو ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، جی ہاں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھا، وہ جناب مسلم لیگ کے ساتھ بھی تھا، عوام لیگ کے ساتھ بھی تھا، اور آج ان کے ساتھ بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ
یہ ایک ریڑھی والے سے لے کے نا، یہ مخصوص ایک ذہنیت ہے، ریڑھی والے سے لے کے، چھاڑبڑی والے سے لے کے، اور جناب یعنی دکاندار اور شیٹ ہزاروں تب یہ جو ذہنیت ہے جو ہے نا، جس سے ہمارا دیکھیں دکھ ہوتا ہے کئی مانے کہ وہ لوٹ مار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں تبدیلی آئی ہے نہیں، یعنی زخموں پر وہ پھر نمک بھی چھڑکتے ہیں، 4 گالیاں بھی دیتے ہیں، 4 گالیاں بھی دیتے ہیں، اور جناب پروفٹ بھی 400 گنا 500 گنا زیادہ لیتے ہیں۔ میں سنتا ہوں نا تو کیا خون کے آنسو ہوتا ہوں، اور دل بڑا وہ بے چین اور تڑپ ہو جاتا ہے کہ کاش۔ اچھا، تو اس میں یہ جو آپ نے بات کی نا حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے، جی سر، تو اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے، لیکن میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ یعنی یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یونینسٹ جو ذہنیت تھی جی پاکستان بننے سے پہلے، یونینسٹ پارٹی جو تھی، جو افراد ان کو، جو سلطنت برطانیہ کے بہت زیادہ وہ وفادار اور خیر خواہ تھے، ٹھیک ہے، اور نمبر 1 دشمن تھے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم مولانا رحمہ کے، گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پاکستان تو بن رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب راتوں رات وہ سارے مسلم لیگی بن گئے، بالکل، اور یہ بہت بڑا یعنی پاکستان کا المیہ تھا کہ وہ بڑی مدت تک وہ بالادست رہے ہیں پاکستان کی، پاکستان بنتے ہوئے بھی، اس سے پہلے بھی تھے، پاور تھے تو بلکہ مخالفت کی تھی انہوں نے، تو انہوں نے یعنی ہر سمت پر، ہر ڈائریکشن میں، اور جتنے وہ علامہ اقبال کو سمجھتے تھے فکری طور پر اتنا کوئی نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ دشمن نمبر 1 تھے، بالکل ہر چیز کا پتہ تھا۔ اب ایک اور پہلو جو ہے نا بہت زیادہ ہے، جو کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ 17ویں اور 18ویں صدی میں جو ہمارے یہ شعراء اور یہ دانشور شاعر اور ادیب اور یہ جتنے بھی تھے نا، ان کا بہت بڑا رول ہے، آج تک جو ہے نا ان کا چلا رہا ہے، اور خصوصی طور سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے موجودہ جو حکمران ہے عمران خان اور اس کے یہ جو اس کے بہی خواہ ہیں، انہوں نے یہ جو ہماری یہ کلچرل اور ثقافت کا جو پہلو ہے جس میں وہ بہت ڈومینیٹ ہے، وہ نفسیات جو ہے نا، اس پر انہوں نے غور نہیں کیا، صحیح۔ اور اگر یہ ابھی بھی میں کہتا ہوں ٹائم ان کے پاس ہے، اگر یہ یقین جانے کہ جس دن یہ میں تو اسے عالم دین کہتا ہی نہیں، کیونکہ جب سے تو بڑا وہ ایسے کہیں ہیں سر، ایسے نہیں ہے، ایسے کہیں ہیں کہ للکارتے ہیں اسلام آباد آ کر، ہم اگر چاہیں تو گریبان سے پکڑ کے آ سکتے، تو ان کا جو ہے نا توڑ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے نا، یعنی یہ جو غیرت مند ہے، خوددار ہے، ایماندار ہے، انسان دوست ہے ہمارا حکمران، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے میں یہ آپ کے توسط سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ خودارا یعنی فکر اقبال کی طرف رجوع کریں، اور بجائے اپنی بات کرنے کے، اب پتہ نہیں میں یہ سمجھا پا رہا ہوں نا، جو بھی ہے، کوئی بھی وزیر ہے، کوئی بھی ہے، اپنی بات کرنے کی بجائے اقبال کو آگے رکھیں، اقبال کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اب میں ان کے 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں کہ بال جبریل میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ امین راز ہے مردان حر کی درویشی، امین راز ہے مردان حر کی درویشی، کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خیشی، کہتا ہو لوگوں میرا کلام جو ہے، میرا میسج جو ہے، یہ غم جانا اور غم دوروں پر مبنی نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ میسج دے رہا ہوں، یہ یعنی اس کا لیول جو ہے، کہتا ہے کہ اس کو میرے اس میسج کو ہم پلہ سمجھیں کہ جس طرح جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہی لے کے آتے تھے، جو پیغام کو دیا جاتا، اور میں اسی ایز اٹ از آگے پہنچاتے تھے، اور مجھے بھی سمجھو کہ میں وہ ایز اٹ از پہنچا رہا ہوں، قرآن کی جو تفسیر ہے ایز اٹ از پہنچا رہا ہوں، بالکل یہی ہے، میرے کلام وہ جانو والا نہیں ہے، یا اگر کوئی بھی میرے راستے میں رکاوٹ آئی ہے جو بھی ہے تو میں کسی سے ڈرتا جھکتا نہیں ہوں، اور منو ان جو بھی ہے نا، امین راز ہے مردان حر کی درویشی، کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خیشی، اور پھر آگے دیکھو کتنی وہ زوردار طریقے سے کہہ رہے ہیں
کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط میں کہتا ہوں دیکھو اقبال اللہ رحمہ کہہ رہا ہے اور تم عوام الناس کو یہ کیوں نہیں بلا خوف و خطر کہتے؟ جی سر جی سر. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیشی. اور آپ کو پتا کہ انہوں نے کتنے قوموں کا بیڑا غرق کیا. بالکل. مطلب آپ ان مذہبی پیشواؤں کی بات کر رہے ہیں. یہ تمام وہ جو تھے، جو جاگیردار تھے، جو انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے تھے اور جاگیریں تھیں جو آگے پیچھے ان کے ہوتے تھے وہ لوگ. اور ضرورت اس بات کی ننگے دین ننگے وطن ننگے ملت وہ لوگ. جی ہاں صحیح بالکل جو ہے نا. تو اب دیکھو نا اس نے کوئی یعنی لگی لپی نہیں رکھی اور کھل کے بات کی ہے. کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو بالکل صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیشی. اور آگے کہتے ہیں کہ نگاہ گرم کہ شیروں کے ہوش جس سے اڑ جائیں، نہ آہ سرد کہ ہے گوسفندی ہو میشی. کہتا ہے یہ غم جانا اور غم دوراں کا جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے، یہ بکری کی طرح ممنیانا اور بھیڑ کی طرح. اور کہتا آج ضرورت ہے کہ جناب نا کہ شیروں کے بھی جس کے پتے جو ہے نا وہ پانی ہو جائیں. اور یہ تمہیں میرے کلام میں ملے گا. صحیح صحیح. یہ چیزیں جو ہیں بالکل یہ تم آؤ یہ لے لو مجھ سے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا جی جی تیرا مرض ہے فقط آرزو کی بے نیشی. تو یہ جو صدیوں سے یہ جو ہمارے جو لوگ جو ہے نا وہ اپنی ذات سے بیگانہ ہوئے ہیں یا جناب نا نفی خودی کی تعلیم دے رہے ہیں. جی 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 سر. اور بڑے یہ سائنٹیفک انداز سے وہ یونانیوں کا نقطہ نظر جو ہے نا یا ارسطاٹل کا کہ یہ کائنات اور فطرت کی نگیشن کرنی اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے علت اور معلول کے حوالے سے یہ کہنا وہ نہیں جی اس کا تو حکمران ذمہ دار نہیں ہے. تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ہاں پہلے سے لکھا ہوا. تو آج بھی یہ جو لوگ جو ہے نا یہ بڑے طریقے سے یہ اسی جو ہے نا وہ غلیل میں وہ پتھر پھینک رہے ہیں. تو اس کا توڑ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک یہی ہے. اور دیکھو آگے علامہ کیا کہتے ہیں جی آگے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وہ کچھ اور شے ہے. کہتے ہیں جان پاک جسے اللہ اکبر. صحیح. کہ اے مذہبی پیشوائیوں یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ تمہارے چہرے پر بہت زیادہ نور ہے اور یہ جو مخصوص تم نے حلیہ بنایا ہوا ہے بالکل بالکل ہم بڑے پاکیزہ اور بڑے ہمارا نورانی چہرہ. تو علامہ کہتے ہیں اور تم وہ نہیں ہو تمہارے چہرے پر جو تم سمجھتے ہو نا یہ وہ نورانی نہیں ہے وہ کچھ اور شے ہے. کہتے ہیں جانے پاک جیسے یہ رنگ و نم یہ لہو آب و نا کی بیشی. وہ کہتا ہے یہ تو تم جو ہے نا یہ بکرے اور یہ جو ہے نا کھانا کھا کھا کے جو ہے نا سب کے کھا کھا کے یہ لال پیلے ہوئے لال ہل چٹے اور لال. یعنی ڈاکٹر صاحب دیکھو نا یہ اقبال اللہ رحمہ کہہ رہا ہے کہ جناب نا ہمارے یہ جو لوگ جو کلیم کرتے ہیں جو جناب نا آج ایک بڑا ایک فساد کا باعث بنا رہے ہیں. تو اقبال کہتا ہے کہ ان پہ چہرے کو پر جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سرخی اور بڑا ایک نورانی سا تو علامہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ اور شے ہے. کہتے ہیں جانے پاک چیزیں یہ رنگ و نم یہ لہو. اب تو میری عرض یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ لوگ کہیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو میسج دیں کہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ کو ہم نہیں کہہ رہے. اگر تم نے کامیاب ہونا ہے ملک کو ترقی دینی ہے توحید کے حوالے سے پورا ایک مضبوط جو ہے معاشرہ بنانا ہے آگے بڑھنا ہے یورپ اور مغرب کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر یہ بات جو ہے نا یہ صحیح بالکل. اور اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہوئے اقبال نے جو وہ 1932 میں جب وہ یورپ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جناب نا اسپین بھی جاؤں گا تو گول میز کانفرنس کر رہے ہیں. ہاں تو اس میں باقاعدہ کے بعد پھر آپ چلے گئے تھے مصر سے پھر وہ فلسطین اور اس طرح سارے وہ بالکل وہ اسپین بھی گئے تھے. تو میں کہتا ہوں بھی گئے تھے. جی میں خصوصی طور پر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو مشیر ہیں یا جو ترجمان ہیں حکومت کے اور یار کم از کم غور کرو کم از کم اقبال کو سامنے رکھو. تو کیا کہتے ہیں اقبال
ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، صحیح میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ صحیح کہتا ہو یہ غم جانا یا غم دونا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، وضو کرتے ہو، تو تمہاری ایک خاص تو میرا جو کلام ہے، میری جو جسے تم شاعری کہتے ہو، یہ دراصل اس کے اندر جو چیز ہے وہ وہی پاکیزی ہے۔ ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو، صحیح صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، جی سر، سر خوش و پرسوز ہے لالا لب آبدو۔ اور مثال دیتے ہیں کہ نہر کے کنارے جی سر، اگر ایک گل لالا کا پودا لگا ہوا ہو اور ہر وقت جب اس کی جڑوں کو پانی لگ رہا ہو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا پھول جو ہے وہ کتنا وہ آتشی گلابی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اہل صفا کہتے ہیں پاکیزہ لوگوں کی صحبت، تو کہتا ہوں میرے کلام کو سمجھنا، اگر تم سمجھ گئے میرے کلام کو، تم سمجھ گئے اور آگے تم نے اس کو پروموٹ کیا، تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح ندی کے کنارے ایک گلے لالا کا پھول ہو اور وہ پھول جو ہے نا وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو خدا کے واسطے آپ یعنی اپنی باتوں کو اقبال کے اشعار میں لوگوں کو سمجھانے کے یہ مت کہیں کہ ہماری یہ آواز ہے، بلکہ یہ کہ اگر تم نے کامیاب ہونا تو اس کو سمجھیں۔ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سر خوش وہ پرسوز ہے لالا لب آبجو، راہ محبت میں ہے کون کسی کا شریک، راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کلام جو ہے نا یہ 1934-35 کا ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1930 میں انہوں نے خطبہ آباد دیا، تو یہ یہاں مشرق قرطبہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میری جو آرزو تو ہے لیکن سوائے میری آرزو کے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو، میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر۔ کلامیہ اس کے باوجود میں کبھی کسی کے بڑے آدمی کے در پر میں نہیں، میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو، شاہ نشیمن بھی تو۔ تو یہ جب آپ یعنی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میری خصوصی جو ہے نا ریکویسٹ ہے حکمران سے، وزیر اعظم سے، اور نہیں تو کم از کم یعنی اسسٹنٹ کمیشن، ڈپٹی کمیشن لیول تک جو ہے نا کم از کم یہ پابندی لگائے کہ ہر ڈپٹی کمیشن جو ہے کم از کم نا 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں اپنے باقاعدہ پورا جناب نا صرف اقبالیات اور قائد اعظم علیہ رحمہ پر جو ہے نا وہ پروگرام کرے، ہر مہینے ایک قسم کی وہ جناب نا اوپن میٹنگ بھی ہو جائے گی، لوگ اپنے مسئلے مسائل بھی دیں گے، اور پورا علاقہ جو ہے وہاں جو ہے لوگوں کو بلایا جائے، اس میں یونیورسٹی ہے، کالج ہیں، اساتذہ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور باقاعدہ ان میں جو واقعی لوگ اس قابل ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے، بالکل ان کو آگے لایا جائے، ٹھیک ہے، صحیح، ہاں۔ اور اس میں کافی سارے جو یہ ہمارے جو دینی اور مذہبی رہنما ہیں ان کو بلایا جائے، صحیح، بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اقبال کا کلام جو ہے نا ڈاکٹر صاحب صحیح بات ہے، آج یہ 22ویں صدی میں خدا کی قسم بعض چیزیں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ آج بھی دیکھیں نا ہم جب بعض ہمارے علماء جب اگر قرآن کا ترجمہ بھی کریں نا تو وہ بامعاورہ نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہم جو نام نا اقبال کے شعر سنتے ہیں تو اس کا پتہ لگتا ہے کہ اب دیکھو نا وہ اس کا یہ کہنا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور میں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا کہ موجودہ حکمران کو اسپیشلی عمران خان نے اگر یہ کام نہ کیا تو بہت بڑی زیادتی ہوگی
کہ پورے پاکستان میں ہر تحصیل اور ضلع لیول پر ان کو اقبال فورم لازم کر دینا چاہیے، لازم کر دینا، صحیح کہہ رہے ہیں، اور بے شک اپنی پارٹی کو کہیں گے بالکل، کہ بھئی تم جناب نا ہر تحصیل لیول پر ضلع لیول پر بلکہ سب پارٹیز کو شامل کرے جی، سب پارٹیوں کو شامل کرے جی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے اقبال اسی دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور کہتے ہیں قیامت کے، کہ اللہ میاں میرے سینے میں یہ جو میرا کلام ہے اس طرح ہے کہ جس طرح قیامت کا آغاز ہے، تو وہ کتنی بڑی بات کر گیا ہے۔ تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہوں۔ اور میں کہتا ہوں جس فورم میں جس جگہ پر یہ کلام پڑھا جا رہا ہوں اور ساتھ جو ہے نا آسان لفظوں میں اس کی تشریح کی جائے، اور یار کون بندہ ہے جو اس سے علیحدہ رہے، بالکل ایسی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ مخصوص چند اشعار کچھ لوگوں نے اقبال کے رٹے ہوتے ہیں، وہ بھی جناب نا وہ اچھی طرح اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ تجھ سے میری زندگی سوزے تب وہ درد و داغ، تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو۔ کیا بات، کیا بات، کہ جہاں سوسائٹی کو، پورے ثقافتی پہلو کو، پورے کلچر کو اور پوری جناب نا عوام الناس کو یہ اپیل کی جائے، تو میں کہتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا کہ یہ دوسرے لفظوں میں کہ یہ جس طرح اقبال کہتا ہے نا اللہ رحمہ کہ دین جو ہے جی، یا دوسرے لفظوں میں مذہب جو ہے نہ یہ ذاتی ہے، نہ یہ قومی ہے، صحیح، نہ یہ علاقائی ہے، نہ یہ نسلی ہے، بلکہ انسانی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کبھی یہ موجودہ جو حکمران ہے کبھی اس پہلو کو کور کر لے، یہ جو تشنی کی ہے، خدائی قسم دیکھیں کتنی اللہ کی برکت ہے اور کس طرح لوگ جوک ان کے ساتھ آتے ہیں۔ بالکل ہو گئے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہیں، کسی بھی مسلک سے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آگے پھر اقبال علیہ کہتے ہیں پاس اگر تو نہیں، صحیح، شہر ہے ویراں تمام، کہ اللہ میاں اگر تو میرے دل میں نہیں ہے، تو اگر میرے قلب میں نہیں ہے، تو اگر بہت آبادی بھی ہے، بڑا بھرپور رونق، لیکن میرے نزدیک تو جڑا ہوا ہے۔ صحیح بات، پاس اگر تو نہیں، شہر ہے ویراں تمام، تو ہے تو آباد ہے اجڑے ہوئے کاخوں کو۔ تو اللہ میاں اگر تو میں تجھ پر، میں توحید پر اگر ایمان رکھتا ہوں، اگر میرے حالات خراب بھی ہیں تو پھر بھی میں خوش ہوں۔ کیا بات، کیا بات، اور پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کر جام و سبو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، ڈاکٹر صاحب یہ بار بار وہ یعنی اس کو مختلف انداز میں پلٹ کر وہ سمجھا رہے ہیں۔ ایسی ہے، بالکل۔ کسی جگہ کہتے ہیں میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں، اور لوگوں کہتا ہو یہ غنیمت سمجھو کہ میری شکل میں تمہیں اصلی چیز میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے قدو۔ بالکل۔ اور کسی جگہ کہتے ہیں کہ میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، کہ اگر تم خالص قرآنی نقطہ نظر سمجھنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں میرے قدو سے مراد یہ ہے کہ میں درویش ہوں، اور میرا یہ جو پیالہ ہے یہ بھی فقیروں والا ہے، بظاہر اتنا چمکدار نہیں ہے، لیکن اس میں جو چیز پڑی ہوئی ہے بڑی خالص ہے۔ میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے بڑی کھل کے بات وہ کیا کرے کہ جو اویلیبل انسٹیٹیوشن ہے، جو معروضی صورتحال ہے، اس میں یہ ملوکیت کے حوالے سے، سرمایہ داری کے حوالے سے اور مخصوص طبقے کی بالادستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بالکل، لہذا اس کا توڑ اگر کرنا ہے، انجانے میں، بالکل بالکل، جانے اس کا اگر توڑ کرنے میں، تو جب یہاں ہمارے پاس اقبال کی شکل میں بہت بڑا سرمایہ موجود ہے، قرآن کا آئین ہے، سب موجود ہے ہمارے پاس، بالکل، تو پھر وہ یعنی علامہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں شراب کہن، یعنی یہ انہوں نے کسی مسلک کی بات نہیں کی، بالکل کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہی مجھے ایمان اور یقین جو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا وہ عطا کرا۔ آج کس کو اس انکار ہے؟ اس سے کسی کو انکار نہیں۔ مطلب ہے کہ اگر ہم ان اپنے عوام الناس کو یا ان ہمارے جو یہ بڑے جنہوں نے وہ بغل گیرے ہوئے ہیں فرقہ واریت سے، میں تو کہتا ہوں میں بھی پاسبل کہ یہ اپنے فرقے سے اوپر اٹھ کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اقبال کی زبان میں چشم کرم ساکیا دیر سے ہے منتظر،
جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے کدو کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری جو یعنی جتنی بھی انسٹیٹیوشن ہیں خواہ مدرسے ہیں یہ خواہ خانقاہیں ہیں خواہ یہ یونیورسٹی ہیں کہتے ہیں اللہ میاں ان کے وہ جو کدو ہیں ان کے جو مٹکے ہیں وہ جناب نہ خالی ہیں سلیبس ہے جو ان کے سلیبس ہے تو میں درخواست کرتا ہوں اللہ تو سے ان پر کرم کا. وہ کہتے ہیں بڑی مدت سے یعنی اقبال جب وہ کہتے ہیں نا کہ 200 سال تک مسلمانوں نے یونانی عرقوں سے اور قرآن کو بھی یونانی ہے. یہ میں ڈاکٹر صاحب میں نہیں کہہ رہا یہ کہ اقبال کے الفاظ ہیں. تو ہمارے ان دانشوروں کو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب صدیوں سے وہ افلاطون اور ارسطاٹل کا جو فلسفہ ہے وہ انہوں نے جناب نا ثابت کیا کہ یہ قرآن کا ہے. آج اس کا چہرہ جو ہے مغرب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا توڑ کیا ہے جبکہ اقبال کہتا ہے کہ نہیں اس کا توڑ مسلمانوں نے کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں کہتے ہیں چشم کرم ساکیا دیر سے ہیں منتظر جلوتیوں کے. جلوت کہتے ہیں اوپن یہ یونیورسٹیاں کالج اور خلوت یہ درگاہیں. تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا اپنے لیے لامقام میرے لیے 400 کہ اللہ میاں میرے پاس تو قرآن کا وہ مشروب ہے قرآن کا میسج ہے تو میرے لیے کھلی جگہ ہونی چاہیے. ہاں جس طرح تیرے لیے لامقام میرے لیے بھی لامقام. اور آخر میں کہتے ہیں فلسفہ اور شعر کی اور حقیقت ہے کیا حرف تمنا کہہ نہ سکے روبرو. تو ڈاکٹر صاحب مختصراً یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہے موجودہ حکمرانوں کے اور جس میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ جناب نا اپنی توانائیاں کافی ساری ہیں جو جس طرح انہوں نے یہ احساس پروگرام ہے ٹھیک ہے یا جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے. صحت کارڈ ہے بڑا زبردست. یہ اپنا صحت کارڈ ہے بالکل بڑی زبردست. تو یہ بھی جو ہے نا یہ ہمارا جو ثقافتی اور ہمارا کلچرل اور ہماری پوری اور اس میں بڑے بڑے مافیا کام کر رہے ہیں. ابھی جو فائدے وہ بات کا. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ان سب مافیا کا توڑ جائیں جو ہے وہ قرآن ہے اور قرآن کا آج جو ہے آسان سی جو فہم ہے وہ اقبال کی شکل میں موجود ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی توسط سے یہ عرض کروں گا خدا را اس سائٹ پر یہ آئیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ طاقت پکڑیں گے ان کو انشاءاللہ طاقت ملے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ استاد محترم. حاضرین ناظرین سامعین یہ تھے میرے استاد محترم جناب علامہ اقبال کے الفاظ میں انہوں نے آج کی مشکلات کا حل بتا دیا سولوشن بتا دیا اور ترقی کا راز بتا دیا. اب آپ پہ ہم سب پہ یہ منحصر ہے کہ ہم ارباب اختیار تک یہ بات پہنچائیں جن کے اختیار میں یہ کام ہے جن کے پاس سیٹ ہے جن کے پاس پار ہے کہ وہ علامہ اقبال کے کلام کو نافذ کریں ہر لیول پہ پرائمری سے لے کے بلکہ چھوٹی KG کلاسز سے لے کے یونیورسٹی تک لے کے جائیں. ہمارے جتنے ادارے ہیں بیوروکریسی ہے ACEDC ہے مہینے میں ایک بار کم از کم وہ بھی اس کے اوپر ایک سیشن کریں اور عوام کے اندر بھی یہ اجاگر کریں آگاہی لے کے آئیں تو ہماری مشکلات انشاءاللہ سالوں میں نہیں مہینوں میں نہیں دنوں میں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. تو اس چیز کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ جس کے یہ بس میں ہے وہ اپنے کم از کم اپنے گھر سے یہ شروع کر دے بچوں کے ساتھ شروع کر دیتا طلباء و طالبات میں یہ چیز پہنچائیں اور ان کو اویئرنیس دیں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.